یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے، درشک کے لیے بہت ہی بہترین پروگرام جس کا نام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف یہ لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف کے اندر ہم کسی ایک صورت کو اپنا ٹاپک بناتے ہیں، مضمون بناتے ہیں، اور اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر جو مضامین، جو واقعات، جو پچھلی قوموں کے حالات اور جو احکام، جو مسائل اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم کسی ایک صورت پر ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنا پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآنی صورتوں کا تعارف پروگرام کے اندر ہم سورہ یونس کے فضائل اور سورہ یونس میں جو واقعات اور مضامین بیان ہوئے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ یونس کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا یہ سورہ یونس کہاں پر نازل ہوئی؟ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس یہ مکیہ ہے، یعنی سورہ یونس یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو کئی ایپیسوڈ کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ یونس یہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ یہاں سے لے کر لا یؤمنون تک، یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب آئیے اس صورت کے اندر، سورہ یونس کے اندر کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیتیں ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس صورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ اچھا، اب سنتے ہیں کہ سورہ یونس کو سورہ یونس کیوں کہا جاتا ہے، اس صورت کا نام یونس کیوں رکھا گیا، اس کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر جو آتا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اب آئیے اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ الف لام را سے شروع ہونے والی کوئی 3 سورتیں پڑھ لو۔
اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی، جیسے سبح للہ، یسبح، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جو صورتیں ہیں کچھ وہ سبح سے شروع ہوتی ہے، یسبح سے شروع ہوتی ہیں، تو جو صورتیں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا، یعنی میرا دل سخت ہو گیا ہے، عمر بڑھ چکی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، وہی عذر اس نے پیش کیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع میں اس کو الف لام را سے شروع ہونے والی سورت کی تلقین فرمائی۔ وہ سورت سیکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور چونکہ سورہ یونس بھی یہ الف لام را سے شروع ہوتی ہے، تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ یونس کی فضیلت حدیث پاک سے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ یونس کے اندر جو مضامین، جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے یہ آیت کریمہ تو بارہا تقریروں کے اندر، بیانوں کے اندر علماء اہل سنت سے سنی ہوگی۔ وہ آیت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آیت اسی سورہ یعنی سورہ یونس کے اندر ہے۔ تب آئیے ہم اولیاء اللہ کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ لفظ ولی یہ ولا سے بنا ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے قرب اور نصرت۔ اب ولی اللہ یہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی مختلف تعریف علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے بیان کی ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ اس امت تک پہنچاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس عقیدے کا انکار کریں وہ دائرے اسلام میں رہتا نہیں ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو دین کی تبلیغ کی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو اس امت تک
جن لوگوں نے پہنچایا ہے، جن نفوس قدسیہ نے پہنچایا ہے، جن حضرات نے پہنچایا ہے، جن ہستیوں نے پہنچایا ہے، ان ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار کرتے ہیں، ہم ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم جانیں گے کہ اولیاء اللہ یہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے۔ تو ان کے اوصاف، ان کی علامتیں، ان کی خوبیاں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر آگے بیان فرما دی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، کبھی بھی بد دین، گمراہ، بد مذہب، بے دین یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ وہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے، الذین آمنوا، کہ وہ جو ایمان لائے، یعنی مومن۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ بد دین، بد مذہب، گمراہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ولی کی صفت کو بیان کیا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ نیکوکار ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی کے جامع ہوں، جن کے دلوں کے اندر ایمان بھی ہو اور جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا بد دین اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا گمراہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جو خود بھٹکا ہوا ہے، جو خود راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، جو خود صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، وہ کیا دوسروں کو راہ راست پر لائے گا؟ وہ کیا دوسروں کو صراط مستقیم پر چلائے گا؟ تو اولیاء اللہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اولیاء اللہ یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ آج دیکھا جائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ اور میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو، جو احکام شرع کا پاس نہ رکھتا ہو، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بظاہر ڈھونگی پیر ہوتے ہیں، جو ڈھونگی اللہ کے ولی ہونے کا ڈھنگ رچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بال دیکھے تو بالکل شانوں کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدیہ میں اتنے لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے کہ بال وہ شانوں کے کندھوں سے نیچے جا رہے ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہیں، اور عورتوں کی مشابہت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کر رکھی ہوتی ہے، تو شریعت محمدیہ میں یہ انگوٹھی صرف ایک پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی چاندی کی، اس کا بھی ایک یعنی کہ وزن مخصوص ہے شریعت کے اندر۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے، مگر دیکھا جائے تو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے۔ تو جو شریعت کا پاس نہ رکھے وہ کاہے کا اللہ کا ولی؟ اسی طریقے سے پوچھا جائے، نماز کے وقت میں دیکھا جائے تو حضرت، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہمارے سامنے نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، مگر حضرت وہیں باہر چوراہے پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ جی حضور، فجر آپ کی، ظہر آپ کہاں ادا کرتے ہیں؟ تو بولیں گے بھائی اجمیر میں۔ بھائی عصر کہاں ادا کرتے ہیں؟ تو بولے بغداد میں۔ اچھا بھائی عشاء کہاں ادا کرتے ہیں؟ تو مدینے میں۔ پھر ان سے پوچھیں کہ بھئی کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ تو بولے کھانا تو یہیں کھاتا ہوں۔ پھر ہم ان سے یہی کہیں گے بھئی کھانا بھی اپنے گھر سے باہر کھائیے، بغداد جا کر کھائیے، مدینہ مکہ جا کر کھائیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی بالکل بھی نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ اچھا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کا جھرمٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہاتھ چما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں۔ شریعت ان سب کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، کہ اللہ کے ولی کون ہیں، ان کی صفات اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک تو ایمان والے اور دوسرا وکانوا یتقون، جو پرہیزگار، جو متقی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا بے نمازی متقی ہو سکتا ہے؟
کیا شریعت کے احکام کو پامال کرنے والا متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسے پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کیجئے۔ ہمیشہ کسی کو بھی پرکھ نہ ہو تو شریعت کے ترازو میں اس کو تولیے، ایک دم سے کسی سے متاثر مت ہو جائیے، اس کو شریعت پر تولیے۔ اگر وہ شریعت پر پورا اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے۔ اگر وہ پیر، وہ ولی شریعت مطہرہ کی، احکام شرع کی پابندی کرتا ہے، تب آپ اس کو اپنا رہبر بنائیے، اس کو اپنا رہنما بنائیے، اس کو اپنا مرشد بنائیے، اس کو آپ اپنا پیر بنائیے۔ مگر وہ خود شریعت سے بھٹکا ہوا ہو، احکام شرع کو پامال کرتا ہو، تو ایسوں کے ہاتھ میں نہ میں ہاتھ دینا چاہیے، نہ ایسوں کے پیچھے چلنا چاہیے۔ الحمدللہ دنیا نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے، دنیا متقی اور پرہیزگار لوگوں سے خالی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ خیر، اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اولیاء کرام کے اندر کئی قسمیں بھی ہے، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں غوث ہے، صدیق ہے، قطب ہے، قلندر ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، رجال الغیب ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اولیاء کرام کی قسمیں ہیں جو اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ خیر، اگر مزید آپ معلومات اس کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس سورہ یونس کے اندر جو دوسرا مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے، اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اسی سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جی ہاں، اسے سورہ یونس کے اندر آیت میلاد بھی ہے۔ ہاں میلاد کا ثبوت بھی ہے، میلاد پر خوشیاں منانا، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں منانا، جشن میلاد النبی منانا، اس کا ثبوت قرآن سے بھی۔ ہاں جیسا بھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہے، اللہ کا فضل ہمیں ملا ہے، تو اس پر تو کیا ہونا چاہیے؟ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بھئی ہمیں بھی گھر کے اندر جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں گڈ نیوز ملتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرنے کے سب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی کھانے کی دعوت کر اپنے خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جیسے بچے کی ولادت ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اگر گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے اندر ہم پیڑے بھی بانٹتے ہیں، خوشی کے اندر ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، خوشی کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اپنے گھر کا اندر دعوت بھی کرتے ہیں، خوشی کے اندر ہم کوئی چیز لوگوں میں تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کا اظہار الگ الگ طریقوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ رحمت بھی ہے۔ جی ہاں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کا فضل بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب ہمیں ملی ہے تو ہم اس پر خوشی بھی منا سکتے ہیں۔ ہاں، جائز طریقے سے ہمیں خوشی منانی چاہیے، ناجائز طریقے سے ہمیں تو کوئی بھی فنکشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، ٹھیک ہے، خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، ٹھیک ہے، اور جائز دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر سجاوٹ کرنا، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے گلی محلوں کو سجانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ اب آئیے اسی سورہ یونس کے اندر ایک اور مضمون بھی بیان ہوا ہے، اور وہ بڑا عبرتناک ہے۔ جی ہاں، اسی سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔
درس عبرت بنا دیا۔ فرعون کون فرعون؟ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کرا، جس نے خدائی کا دعویٰ کرا، اور اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، جو اس کی قوم تھی اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے اندر تبلیغ کری، فرعون کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنے کی دعوت دی، توحید و رسالت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کے جو ہم نوا تھے، اس کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو دعوت دی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم بھی گزری ہے، اور کئی واقعات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کچھ سن بھی چکے ہیں، اور امید ہے آگے ہم مزید موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں مزید اور بھی ہم واقعات سنیں گے۔ مگر ابھی یہاں پر ہم یہ سننے جا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، توحید اور رسالت کی دعوت دی، تو اس نے جھٹلا دیا۔ اب وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگا، ان پر ظلم کرنے لگا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ راتوں رات مصر چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، جو آپ پر ایمان لائی تھی، جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی تھی، جو آپ کے ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اب روانہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک دریا ہے، اب دریا کو کیسے پار کریں؟ کشتی وغیرہ بھی نہیں تھی، اور پیچھے فرعون کا لشکر یہ آ رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ ڈر گئی کہ اب ہم آگے سمندر ہے، آگے دریا کا پانی ہے، اور پیچھے فرعون کا اتنا بڑا خونخوار لشکر ہے، اب تو ہم پھنس گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے بالکل، اور آپ نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا اس سمندر پر، دریا پر ماری ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنا عصا مارا تو 12 رستے جاری ہو گئے، 12 رستے نکل گئے۔ پورا یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر جو 12 قبیلے تھے ان کے لیے 12 رستے سمندر کے اندر بن گئے، اور یہ 12 قبیلے اس 12 رستے پر روانہ ہو گئے۔ اب جیسے یہ قوم، پوری بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، وہ سمندر میں جو رستہ بن جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے، آپ کے معجزے سے، تو جیسے یہ اندر چلتی ہے اور بیچ میں پہنچتی ہے، تو جو فرعون اور فرعون کا لشکر تھا انہوں نے بھی سوچا کہ چلے بھئی ہمارے لیے بھی رستہ بنائے، مگر اس کو کہاں پتہ تھا کہ صرف ایمان والوں کے لیے بنائے۔ یہ جو رستہ بنائے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بنائے۔ اب جیسے فرعون اپنی لشکر کو لے کر سمندر کے اندر اترتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بیچ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ دریا کو حکم فرماتا ہے تو وہ دریا مل جاتے ہیں اور رستہ ختم ہو جاتا ہے، اور فرعون یوں سمندر میں ڈوب کر، غرق ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی قوم تھی وہ بھی فنا ہو جاتی ہے، اس کا جو لشکر تھا وہ بھی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے اندر فرعون اس کے لشکر کو ڈبو دیا، تو جو قوم بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر ہیبت فرعون کی بڑی طاری تھی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون واقعی میں ڈوب کر مر گیا ہے یا نہیں مرا ہے، شک و شبہات میں مبتلا تھی۔ کیوں؟ کہ فرعون کی ہیبت اس قوم پر بڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ہیبت کو اور ان کی یہ شک و شبہ کو کہ فرعون ڈوب کر مرائے کہ نہیں مرائے، یہ اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو کنارے پر لا دیا، یعنی سمندر نے اپنے اندر سے اس کی لاش کو نکال کر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا، اور آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو لاش تھی، اس کا بدن تھا، اس کا جسم تھا، یہ سمندر سے باہر پھینک دیا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے یہ درس عبرت بن جائے، عبرت کی نشانی بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب اس واقعے کے اندر بھی دیکھیں تو کیسی عبرت ہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، اور جو لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اس کا انجام کیسا عبرت ناک ہوتا ہے۔ آپ نے فرعون کا انجام دیکھا کہ اس کو سمندر نے بھی، دریا نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اس کو باہر نکال کر پھینک دیا اور آنے والوں کے لیے ایک درس بنا کر رکھ دیا، عبرت کا نشاں بنا کر رکھ دیا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عبرت دلاتی ہیں، جو ہمیں نصیحت دلاتی ہے، جو ہمیں درس دلاتی ہیں، مگر ہم ہیں کہ عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ہیں کہ درس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں یعنی دنیا میں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل ہے اب سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، آج آپ دیکھیں کہاں ہے شداد، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے حامان، کہاں ہے قارون، کہاں ہے فرعون، یہ سب کہاں گئے؟ نیست و نابود ہو گئے۔ آج ہم اپنے بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر کئی ایسے قلعے دیکھتے ہیں، کئی ایسے فورٹس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی ایسے بلند دروازے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج یہ بڑے بڑے گیٹ بنانے والے ہیں، بڑے بڑے قلعے بنانے والے ہیں، بڑے بڑے محلات بنانے والے ہیں، بڑے بڑے باغات بنانے والے ہیں، یہ سب کہاں ہیں؟ اس کے مکی کہاں ہیں؟ اس کے رہنے والے کہاں ہیں؟ اس کے بنانے والے کہاں ہیں؟ سب نیست و نابود ہو گئے، سب ملیا میٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی نشاں ان کا باقی نہیں رہا۔ تو میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ان سب چیزوں سے درس عبرت لینا چاہیے، ہمیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا فانی ہے۔ خیر، گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم نے سورہ یونس کے چند مضامین پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں جو فضیلت وارد ہوئی وہ بھی ہم نے سننے اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم سورہ یونس کا جو مرکزی مضمون ہے، یعنی انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہوگا، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ پورا ایپیسوڈ یوں سمجھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہوگا، اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا معلوماتی اور یونیک یہ سمجھو ٹاپک ہوگا، اگلا ایپیسوڈ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ہمیں پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو